نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے متعلق جو ہے چند اہم باتیں آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ آج بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نمازوں سے کوسوں دور ہے، لہٰذا آج میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی اہم الفرائض نماز سے کوسوں دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے ان کے مقررہ وقتوں پر۔ لہٰذا اب انسان کے اوپر جب نماز فرض کیا گیا، جان بوجھ کر کے نماز ترک کرے تو اس کے بارے میں پکڑ کتنا ہے، اور جو ہے آج ہم نمازوں کو کیسے ضائع کرنے والے ہیں، کیسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ذرا ہم توجہ کریں کہ جو بے نمازی ہوا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ بنایا ہے جسے جہنم کہتے ہیں، اور اللہ کا ارشاد پاک ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ترجمہ کنز ایمان، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں، نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ اللہ کا یہ ارشاد کہ تو ان کے بعد جو ہے ان کی جگہ ناخلف لوگ آئے، یعنی جنہوں نے نمازیں قضا کی، گوائی، ضائع کیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو خواہشوں کے پیچھے جو ہو گئے، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب اسے دوزخ میں غی کا جنگل وہ پائیں گے، غی کے جنگل میں ڈالے گا۔ اور معلوم ہے کہ غی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں غی کا ذکر کیا ہے، یہ دوزخ میں، جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، اور یہ وادی ایسی جگہ ہے، یہ غی جو ہے، غی میں بہت زیادہ تپش، اور اس میں ایک کنواں بھی ہے اس وادی میں جس کا نام ہب ہب ہے، اور اس کی تپش اور شدت کا یہ عالم ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ شدت اور تکلیف آگ میں کہیں ہے تو وہ اسی کنویں کے آگ میں ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، کمزور ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کو کھول دے گا، اور جب کنویں کو کھولنا ہوگا تو بدستور جہنم کی آگ پھر جو ہے بھڑک جائے گی، سلگ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس کنویں کی تپش اتنی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھولے گا تو اس کے آگ کی تپش سے بدستور جہنم کی آگ دوبارہ بھڑک جائے گی، اور اس کنویں میں معلوم ہے کس کو ڈالا جائے گا؟ بے نمازی کو، جس نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کیا ہو، چھوڑا ہو، اور اس میں اور لوگوں کو ڈالا جائے گا، گناہ گاروں کو ڈالا جائے گا، جس سے میری مراد ماں باپ کے نافرمان، پھر اس کے بعد جنہوں نے سود خوری کی ہوگی، حرام مال کھایا ہوگا، کمایا ہوگا، اور زنا کیا ہوگا، یعنی کہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو اس مقام جو جہنم میں وادی ہے جس کا نام غی ہے، اور جو اس میں کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے، اس میں بے نمازیوں کو ڈالے گا، ماں باپ کے نافرمانوں کو ڈالے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی آگ کا عالم، فرمایا گیا کہ جب اس کنویں کو کھولا جائے گا تو جہنم کی آگ بدستور بھڑک جائے گی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ہمارا نازک سا جسم ہے جو دنیاوی آگ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو چولہا وغیرہ جلتے ہیں، اور اس میں جو 10 گرام 20 گرام آگ ہے، لہٰذا اس کو اپنے ہاتھ میں اگر لے لیں
اور لینے کے بعد اٹھا کر کے دیکھیں 60 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ، 60 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہے، 30 سیکنڈ ہم دیکھ لیں تو 30 سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے، چند سیکنڈ ہی اگر اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھیں تو معلوم چلے گا ہمارا جسم برداشت نہیں کر پاتا۔ کوئی انسان اگر جو ہے سگریٹ پی رہا ہو اور جو ہے وہ سگریٹ جلا ہوا چھوڑ دے راستے پر، ہمارا جو ہے ننگے پیر اس پر پاؤں رکھ دینا، اب آپ اندازہ لگائیں اگر اس آگ میں رکھ دیں تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہے، وہ معمولی سا ایک آگ ہے جو سگریٹ میں ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ آگ جس کی تپش سے جس کنویں کا نام ہب ہب ہے گیا کہ جو ہے اس کنویں کی تپش اتنی ہے کہ دوبارہ جہنم کی آگ بھڑکا لی جائے گی، تو آج ہمارا جسم تو دنیا کی آگ نہیں برداشت کر پاتا، تو آج ہم جو ہے کل جو ہے بے نمازی ہو کر کے اگر مریں گے، ماں باپ کا نافرمان ہو کر کے مریں گے، تو کیسے اس آگ کے تپش کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ لہٰذا دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اور دنیا کی آگ سے زیادہ 70 گنا تپش جہنم کی آگ میں ہے، تو جو 70 گنا کم آگ ہمارا جسم جو ہے برداشت نہیں کر پاتا، تو ذرا سوچیں جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ میں تپش ہے، وہ ہمارا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ آج ہم یہ کرتے ہیں کہ چاہے خواتین ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، گھر کے والدین ہوں، ایسا کرتے ہیں کہ رات میں الارم سیٹ کرتے ہیں، کس لیے کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر کے اسکول لے جاؤں گا۔ کوئی لوگ اس لیے الارم سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے آفس جانا ہے، کوئی لوگ اس لیے الارم سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے ٹرین پکڑنا ہے، سفر پر نکلنا ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو الارم اس لیے سیٹ کرتے ہیں کہ مجھے نماز ادا کرنا ہے۔ سبحان اللہ، کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو الارم اس لیے سیٹ کرتے ہیں، جو ہے لگاتے ہیں کہ کل صبح اٹھ کر کے مجھے نماز فجر ادا کرنا ہے۔ آج وہ بے نمازی اس بات کو جان لے اور سمجھ لے کہ سب سے پہلے جب وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے گناہ کبیرہ ان سے ہو جاتی، وہ کرتے ہیں، اور وہ سب سے پہلا گناہ کبیرہ کون سا ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی اٹھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلے ان کے گناہ کبیرہ ان سے یہ ہوتی ہے کہ جو ہے وہ نماز فجر کو ترک کر دیتے ہیں، نماز فجر کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں یہ ہر گھر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ان سے گناہ کبیرہ ہوتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں بے نمازیوں کو اللہ جہنم میں جلائے گا، ڈالے گا، ہمارا یہ نازک جسم کیسے برداشت کر پائے گا؟ لیکن اس کے بعد یہ تو بے نمازیوں کا مقام ہے، لیکن کوئی انسان اللہ کی دی ہوئی مصائب پر صبر کرتا ہے، مشکلات اگر اس کے پاس ہیں تو ان مشکلات کو برداشت کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ناشکری کلمات نہیں کہتا، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہے کہ مالک و مولا تو نے مصائب دیا ہے، تو نے آلام دیا ہے، لہذا تو نے جو ہے مجھے پیدا کیا ہے، اور اگر یہ مصیبتیں ہیں چند دن کے لیے تو ہی نکالنے والا ہے۔ جب یہ شکریہ اور اللہ کا شکریہ ادا کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسے جو ہے نا حدیث کے فرمان کے مطابق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے جو ہے کل بروز محشر اپنا دیدار کروائے گا، جس نے جو ہے 5 وقت نماز پڑھی ہو، اللہ کی عبادت کی ہو، ذکر و اذکار کیا ہو، اللہ کا ڈر سینے میں بسا کر کے زندگی گزاری ہو، ماں باپ کا نافرمان نہ ہو، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر کے جب وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، محبوب بندہ بن جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ کل بروز محشر جب میں جنت میں داخل فرماؤں گا تو میں اسے اپنا دیدار کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی فضیلت ہے کہ اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں، نمازوں کو ترک نہیں کر ہم اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لہٰذا دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنا دیدار بھی کروا دوں۔ کتنا اچھا انجام ہے کہ اگر ہم دنیا کی مصائب کو برداشت کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو قضا نمازیں ہو گئیں اس کو ادا کریں، اور جو ہے آئندہ یہ عہد کر لیں کہ اب ہم جو ہے نمازیں ترک نہیں کریں گے، بلکہ کچھ بھی ہو جائے نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔
نماز کو چھوڑنا نہیں، کیونکہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے آپ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے وکالت کی کہ نہیں کی، آپ نے ڈاکٹری کی کہ نہیں کی، یہ جو ہے سرٹیفکیٹ دکھاؤ مجھے، نہیں، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا کہ جو ہے تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لیں جہاں پر ہمیں جواب دہ ہونا ہے، جہاں پر ہمیں جواب دینا ہے، جہاں پر سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بڑی تیزی کے ساتھ بتا دوں کہ یہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے، لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، روض الفائق، جس میں حضرت علامہ مولانا سلسلہ عالیہ قادریہ اور رضویہ کے پائے کے بزرگ ہیں، جن کا نام حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ ہے۔ ان کے پاس ایک نوجوان آیا بھاگتے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ جو ہے اے معروف کرخی علیہ رحمہ، میرے ساتھ کل ایک منظر پیش آیا، ایک واقعہ پیش آیا جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو کیا معاملہ ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ معروف کرخی علیہ رحمہ، کل جو ہے میرے گھر والوں کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ گھر میں مچھلی بنائی جائے، لہٰذا انہوں نے مجھ سے کہا، میں بازار گیا مچھلی خریدنے کے لیے، لہٰذا جب گیا مچھلی لی اور لینے کے بعد جیسے ہی گھر کی طرف پلٹ رہا تھا، میری نظر ایک چھوٹے بچے مزدور پر پڑی۔ اب دیکھیں جو ہے چھوٹے بچے مزدور پر جب نظر پڑی تو میں نے اس بچے کو لے لیا ساتھ میں، اس نے مچھلی کو برتن میں رکھ لیا۔ میں سوچا کہ اس کو لے کر کے چلوں اپنے گھر، کچھ اس کو لیا، لینے کے بعد میں چلا اور جیسے ہی کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس بچے نے ظہر کی اذان کی آواز سنی۔ جب ظہر کی اذان کی آواز سنی تو جو ہے اس نے مجھ سے کہا کہ اے حضرت ایسا ہے کہ ظہر کی اذان ہو گئی کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ سے نوجوان کہتا ہے کہ اے معروف کرخی علیہ رحمہ، جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ اس نے مجھے بیدار کر دیا، غفلت سے مجھے بیدار کر دیا، میں کچھ بھولا تھا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا جی ہاں میں بھی نماز پڑھوں گا، لہٰذا ہم دونوں مسجد گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس بچے نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے دروازے ہی پر وہ برتن رکھ دیا جو اس کا تھا اور اس میں میری مچھلی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹے سے بچے کے اندر اللہ پر توکل کتنی ہے، لہٰذا میں نے بھی جب سوچا کہ جب اس بچے کے اندر اتنی توکل ہے تو میں بھی جو ہے مچھلی کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں، لہٰذا اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ظہر کے اذان کے بعد سے لے کر وہ اقامت تک، یعنی جو ہے ہم نماز کھڑی ہونے سے پہلے تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس تک جو ہے اتنی دیر تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا۔ لہٰذا میں دیکھنے لگا یہ چھوٹا سے بچے کے اندر میں شوق و ذوق کتنا ہے اللہ کی عبادت کی، مسجد کی محبت کتنی ہے۔ لہٰذا ہم جب ظہر کی نماز سے باہر نکلے تو دیکھا کہ صحیح سلامت ہمارا سامان جو ہم اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے گئے تھے رکھا ہوا تھا۔ لہٰذا پھر بہرکیف ہم گھر کی طرف چلے، گھر آئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو ہے ایک بچہ جو ہمارے ساتھ آیا ہے یہ بڑا نیک بچہ ہے، اس کے اندر شوق کتنی ہے اللہ کی عبادت کی، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے۔ میری اہلیہ نے جب سنا کہا کہ انہیں جو ہے آج دعوت پیش کرتے۔ میں گیا اور کہا کہ بیٹے ایسا ہے کہ آج جو ہے ہمارے گھر میں مچھلی بن رہی ہے، لہٰذا آپ دعوت قبول کر لے۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا توجہ دیں۔ وہ بچہ کیا جواب دیتا ہے کہ حضرت آج میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنا چھوٹا بچہ تھا، لہٰذا وہ نماز کی محبت کتنی، مسجد کی محبت کتنی، عبادت کا شوق کتنا کہ وہ چھوٹا بچہ جواب دیتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو ہے ٹھیک ہے، اگر آپ روزے سے ہیں تو ایسا ہے کہ آپ جو افطار کی دعوت قبول کر لیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعوت تو قبول کر لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے ابھی جو ہے مسجد کا راستہ دکھا دیں، لہٰذا میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی گیا اس کے ساتھ، اس نے عصر کی نماز ادا کی، عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی، افطار کیا۔ لہٰذا میں نے اس سے کہا کہ جب افطار کر چکے تو آپ گھر چلے، لیکن وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ نہیں، بلکہ نماز کو ادا کر کے میں یہاں سے جانے والا ہوں۔ لہٰذا میں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز تک، اذان تک اس نے اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہا، عبادت کی۔ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے آنے کے بعد کھانا پیش کیا، تناول کیا، انہوں نے دعوت میری قبول کی۔ میرے گھر میں 3 کمرہ ہے، ایک کمرے میں جو ہے وہ نوجوان حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ کو یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ لہٰذا میرے گھر میں 3 کمرے ہیں، لہٰذا ایک کمرہ میں اور میری اہلیہ رہتی ہے، ایک کمرے میں میری 20 سال کی بچی رہا کرتی ہے، بیٹی رہا کرتی ہے جو لاچار ہے، معذور ہے۔ لہٰذا اور تیسرا کمرہ خالی تھا، میں نے اس بچے کو رہنے کے لیے دے دیا۔ لہٰذا میں نے جب دے دیا، رات میں سارے لوگ سو گئے
اور رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو میں نے آواز لگائی کہ کون ہے دروازے پر؟ یہ نوجوان حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ سے کہہ رہا کہ میں نے جب آواز لگائی تو معلوم چلا کہ وہ آواز دینے والی میری بچی تھی۔ بچی تو میری بچی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو 20 سال سے لاچار ہے، مجبور ہے، لہٰذا وہ معذور ہے۔ وہ 20 سال سے بستر پر پڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہ کیسے آواز لگا سکتی؟ وہ تو چل نہیں سکتی۔ لیکن وہ بچی جواب دیتی ہے کہ ابو جان دروازہ تو کھولیں، میں ہوں آپ کی بیٹی۔ لہٰذا میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا ہے، معروف کرخی علیہ رحمہ جو بچی میری 20 سال سے بستر پر معذور لیٹی ہوئی تھی، میں کیا دیکھا کہ وہ میرے اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا میں نے اس بچی سے پوچھا، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تم تو لاچار تھی، مجبور تھی، تو تمہیں شفا کیسے ملی؟ لہٰذا میری بچی نے جواب دیا، اے معروف کرخی علیہ رحمہ، کہ جب رات ہمارے گھر میں ایک بچہ جو مہمان بن کر کے آیا ہے، ابو جان آپ رات میں کھانے کے بعد جب سارے لوگ کھانا کھا چکے تھے، آپ میری امی جان کے ساتھ اس بچی کی تعریف کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے گھر میں بچہ ہے بڑا نیک بچہ ہے، بڑی پرہیزگاری ہے اس کے اندر، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا شوق کتنا ہے۔ لہٰذا جب یہ تعریف کر رہے تھے، میں لیٹی ان ساری باتوں کو سن رہی تھی اور اللہ کی بارگاہ میں نے اپنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، مالک و مولا آج جو ہمارے گھر میں ابو جان نے ایک بچہ، نیک بچہ جو ہمارے گھر میں مہمان بن کر کے آیا ہے، لہٰذا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری بندی 20 سال سے لاچار ہوں، مجبور ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کر رہی ہوں کہ مولا اس نیک بچے کے صدقے میں مجھے شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ لہٰذا ابو جان جب میں نے اس بچے کا وسیلہ بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس بچے کے اندر پرہیزگاری اور نیکی کرنے کا شوق کتنا تھا۔ لہٰذا جب معروف کرخی علیہ رحمہ کو یہ ساری بات بتائی گئی، وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب میں نے سنا، میں بھاگتا ہوا اس بچے کے کمرے تک پہنچا کہ جا کر کے اتنا برکت والا بچہ ہے، تھوڑا اور برکتیں حاصل کر لوں، لہٰذا اس سے اور جو ہے فیض حاصل کر لوں۔ لیکن جب گیا تو دیکھا کہ وہ بچہ جا چکا تھا، کمرہ خالی تھا۔ اے معروف کرخی علیہ رحمہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بچہ تھا کون، اور جو ہے اس کے اندر برکتیں کیسی تھی، رحمتیں کیسی تھی، ان کے باتوں میں اثر کیسا تھا۔ لہٰذا میں آپ سے پوچھنے کے لیے، یہی دریافت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تمہارے گھر میں اے شخص جو تمہارے گھر میں کل ایک بچہ آیا تھا، بے شک اللہ کے ولیوں میں بچے بھی ہوا کرتے ہیں اور بڑے بھی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نوجوان بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کا جو ولی ہوا کرتا ہے وہ بچوں میں بھی ہوا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ کر دیا۔ اب اس سے دو باتیں آپ سمجھیں اس واقعے سے، ہے تو بالکل ایمان افروز واقعہ، لیکن اس سے آپ ایک بات سمجھیں کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو سب جماعت میں رکھا، چھوٹے بڑے ضعیف نوجوان، لیکن پردہ کر دیا۔ اور اس لیے پردہ کر دیا کہ تم ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ کیسے؟ کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی محبوب بندوں سے جب کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی لوگ یا ان کی شان میں بدبختی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے سے، ایک مومن بھائی سے تم جو ہے آپس میں خلوص محبت کے ساتھ ملا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بیچ میں رہنے والا، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھیلا چلا رہا ہے، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، بظاہر تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ گاڑیوں میں سفر کر رہا ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی تو میلے کچیلے رہنے والے دیوانہ وار گھما کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ گندے طریقے سے رہ رہے یا پھر جو ہے میلے کچیلے، لیکن معلوم نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا محبوب ہے، ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبھی سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ جب تم اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، پہلی بات تو یہ کہ اخلاق کے ساتھ جب پیش آؤ گے تو اللہ نے ولیوں میں جو پردہ کر دیا، عوام الناس میں، عوام کے بیچ میں رکھ کر کے پردہ ڈال دیا، تو اخلاق کے ساتھ جب سب کے ساتھ پیش آؤ گے تو گویا کہ نبی کی سنت تو ادا ہو جائے گی۔ لہٰذا اخلاق کے ساتھ جب پیش آؤ گے تو اگر آنے والا سامنے سے اللہ کا ولی ہے، ہم نہیں جانتے
تو ان کی شان میں گستاخی نہیں ہوگی، بلکہ نبی کے فرمان کے مطابق اس پر عمل ہو جائے گا، اور جب عمل ہو جائے گا تو اللہ آپ کے لیے اعلان جنگ نہیں کرے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور جو ہے آپس میں اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئے، بغض رکھا، حسد رکھا، کسی کو جھڑک دیا، خدا نخواستہ آنے والا سامنے سے آپ بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ یہ بالکل غریب ہے اور جو ہے بالکل دیوانہ کی طرح ہے، پاگل کی طرح ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر محبوب ہوگا، ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ جو ہے معلوم نہیں چلتا تھا کہ جو ہے اس نے یہ نیک بندے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، لہٰذا ایسے اللہ کے ولی ہیں جو ہماری سمجھ سے پرے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا اگر آپ نے جھڑک دیا تو گویا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا لیکن اللہ کے ولی تھے، تو اب کیا ہوگا، ان کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں جو میری ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تو سبق اس واقعے سے ملا کہ اللہ کے ولی سے اور مومن بندوں سے بالکل اخلاق کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے اس واقعے سے کہ اس ننھے سے بچے، چھوٹے سے بچے کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق کتنا تھا، نماز کی محبت کتنی تھی۔ نماز دین کا ستون ہے، دا پلر آف اسلام، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک گھر سے اگر پلر کو ہٹا دیا جائے تو کیا وہ گھر بچے گا؟ نہیں، بلکہ وہ ختم، وہ گر جائے گا، ڈھہ جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے نماز دل کا ستون ہے، پلر ہے، اگر نمازی نہ پڑھیں تو وہ آپ کا جو دین ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ پلر ہے اسلام کا، لہٰذا اگر ایک پلر کو ہٹا دیا آپ نے تو اسلام دین کہاں بچے گا؟ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو زندگی غنیمت حاصل ہوئی ہے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر کے اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں، مسجدوں اور اللہ کے ولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کی بارگاہ میں گزارش یہ بھی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو، یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر جو ہے ضرور کر دیں، اس لیے کہ جب میں کوئی دوسرا ویڈیو بناؤں تو آپ تک جو ہے یہ بالکل جو ہے سب سے پہلے پہنچ جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور جنہوں نے جو ہے بیل آئیکن کو نہیں دبایا لہٰذا وہ آل پر کلک کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔